امریکہ میں آج ٹرمپ اور نیتن یاہو کے مابین ملاقات ہوگی، اور یہ ملاقات کافی اہمیت کی حامل اس طریقے سے ہے کہ جو غزہ میں جنگ بندی کی بات کی جا رہی ہے اس کا زیادہ انحصار بات کے اوپر ہے کہ ٹرمپ کتنا دباؤ ڈالتے ہیں نیتن یاہو کے اوپر۔ ابھی تک تو جس بے شرمی کے ساتھ اور ڈٹائی کے ساتھ جنگی جرائم میں وہ مبتلا وہ شخص جو ہے وہ روزانہ کے حساب سے کئی سو فلسطینیوں کی شہادت میں ملوث ہے، اور پورا ویسٹرن ورلڈ بڑی مشکل سے اس بات کے اوپر آمادہ ہوا ہے کہ فلسطین کو ایک ریاست جس کے ابھی بارڈرز ڈیفائن ہونا باقی ہیں اس کو تسلیم کرنے کے اعلانات پر مجبور ہوا ہے، لیکن ابھی بھی نیتن یاہو کے اوپر کچھ ایسا دباؤ ڈالنے میں وہ لوگ کامیاب نہیں ہیں کہ جو 65,000 فلسطینیوں کی شہادت میں ملوث شخص ہے اس کے خلاف کچھ سینکشنز کی بات کریں، اس کا کوئی بازو مروڑیں تاکہ وہ اس حرکت سے باز آئے، کیونکہ غزہ کے اوپر قبضے کا اس کا واضح ارادے نظر آتے ہیں۔ اس کو روکنے کے لیے فوری طور پر ایکٹ کرنا ضروری ہے۔ ٹرمپ جس طرح کے دعوے کر رہے ہیں اس کے اوپر ابھی قبل از وقت ہے کہ یقین سے کہا جائے کہ یہ چیز کچھ ہو جائے گی جس سے ٹو اسٹیٹ جو تھیوری ہے وہ عملی طور پر ایک ہمارے سامنے آ جائے، اور فلسطینی ریاست اسرائیل کے ساتھ ہی ساتھ ایک فلسطینی ریاست بھی مارز وجود میں آ جائے، کچھ ایسی ریاست بنے جس کا غزہ اس کے پاس نہ ہو، ویسٹ بینک پہ کنٹرول نہ ہو، یا اس کی اپنی سیکیورٹی نہ ہو، یا بیت المقدس جو مسلمانوں کے دل کے بہت قریب ہے اس کے اوپر اس کا کنٹرول نہ ہو، اور فلسطینی جو ہے وہاں آزادی کے ساتھ اپنے مذہبی فرائض کی ادائیگی کے لیے جا نہ سکیں، یا اسرائیلی فورسز جس طریقے سے ابھی دندناتی پھرتی ہیں ویسے ہی دندناتی رہیں، تو پھر ایسی ٹو اسٹیٹ تھیوری والا جو کانسیپٹ ہے وہ ایک ایسی ڈس فنکشنل ریاست کو مارز وجود میں لائے جس کا عملی طور پر قائم رہنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ تو اس کے اوپر مسلمان ملکوں کی جانب سے جس یقین کا اور جس فیتھ کا یا ٹرسٹ کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کے اقدامات سے کچھ نہ کچھ نکل آئے گا، یہ کافی میرے خیال میں ضرورت سے زیادہ اعتبار اور بھروسے کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر، ان کی جو ٹرمپ سے ملاقات ہوئی اس ملاقات کو بھی کافی اہمیت دی جا رہی ہے۔ ملاقات کو اہمیت اس لیے دی جا رہی ہے کہ ایک تو ریسنٹ منتھس کے اندر آرمی چیف کی تو کم از کم یہ تیسرا واشنگٹن کا وزٹ ہے، ایک ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے لنچ کیا، پھر ایک ان کا وہ ملٹری کا ایونٹ تھا اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا جہاں ان کے سینئر ملٹری آفیشلز کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی، سینٹ کام چیف موجود تھے، پھر اب یہ دوبارہ ملاقات ہے جہاں پرائم منسٹر بھی ہیں اور دوبارہ فیلڈ مارشل بھی ہیں، اور جو آپس میں چیزیں ایکسچینج ہو رہی ہیں اسی ملاقات کے اندر، اس کے اندر ایک وہ ٹرے سی نظر آتی ہے جس کے اندر مختلف میٹلز پڑی ہوئی ہیں، اور سوشل میڈیا پوسٹ سجیسٹ کرتی ہیں کہ یہ ایک سیمپل ہے ان ریئر ارتھس کا جو پاکستانی علاقوں سے پیدا کی جا سکتی ہیں اگر کچھ انویسٹمنٹ خاطر خواہ کی جائے۔ جیسے ریکوڈک کے اوپر کہا جاتا ہے کہ وہ کاپر کی بہت بڑی دنیا کے جو لارجسٹ ریزروز ہیں ان میں سے ایک ہے، اسی طریقے سے جب آپ کاپر کو مائن کریں گے تو کاپر کے ساتھ وہاں بہت سی ریئر ارتھس بھی نکلتی ہیں جو امریکہ کو بہت زیادہ اس کو ضرورت ہے، مختلف آپ کی جو الیکٹرانکس ہے اس میں بھی یوز ہوتی ہیں، سیل فونز میں یوز ہوتی ہیں، اور ڈیفنس کے اندر ان کا استعمال بہت زیادہ ہے، جتنی آٹونومس وہیکلز ہیں ان کے اندر کاپر کا بھی استعمال ہے اور ریئر ارتھس کا بھی یوز ہے۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے مفادات سانجھے ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے باگرام ایئر بیس کے حوالے سے جو امریکہ کا تازہ ترین بیانیہ ہے اس میں پاکستان کا رول آ جاتا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا جو ڈیفنس پیکٹ ہے وہ بہت سگنیفیکنٹ ہے، اور اس تمام کانٹیکس میں جہاں مڈل ایسٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کے اوپر تو آنکھ بند کر کے ویسٹ بیٹھے گا ہی نہیں، نہ امریکہ بیٹھے گا۔ تو آج کے پروگرام میں ان تینوں چاروں ایشوز کو لیں گے، پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے، آنے والے دنوں میں ہمارا رول کیا ہوگا، اور ہمیں کس طریقے سے ان چیزوں کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے رجسٹر عمیر نیازی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ عابد شیر علی صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ ہیں، عابد صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور سردار مسعود خان پاکستان کے سابق سفیر اور سابق صدر آزاد کشمیر ہمارے ساتھ ہیں۔ سردار مسعود صاحب آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا، اور سب سے پہلے اسی نقطے سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ جو پاسبل سولوشن ہے فلسطین کا وہ کیا ہے، کیا امکانات ہیں، اور مسلمان ملکوں خاص طور پر پاکستان کے اگر ذکر کیا جائے تو پاکستان کا اس کے اندر کیا رول؟ بہت بہت شکریہ اس جامع تعارف کا، اور میں یہ کہوں گا کہ جو فلسطین کا مسئلے کا حل ہے یا غزہ میں جو جنگ بندی کے سلسلے میں جو اقدامات کیے جانے چاہیے اس کا نقشہ پہلے سے جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ اسٹیو وٹکاف جو صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی ہے مشرق وسطیٰ پہ، انہوں نے یہ جب 8 سربراہان حکومت، اسلامی سربراہان حکومت نے صدر ٹرمپ سے ملاقات کی تھی تو اس کے بعد انہیں پہلے غیر رسمی طور پر اور اب جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہی ہے اس کی کاپی، تو اگر وہ اہداف مکمل ہو جائے تو مسئلہ فلسطین حل کی طرف بڑھے گا۔ مثال کے طور پر یہ
فوری جنگ بندی اور مستقل جنگ بندی، دوسرا یہ ہے کہ یرغمالیوں کا واپس دے دینا، جو فلسطینی قیدی ہیں ان کا رہا کر دینا، اس کے علاوہ فلسطین کی ریاست کو ایک مقتدر ریاست کے طور پر اس کی نقشہ کشی کرنا، اس کی سرحدیں باندھنا، اور اسے اقتدار اعلیٰ کے ٹریپنگز دینا جس میں ایک جوائنٹ سیکیورٹی فورس کا بھی ذکر آ رہا ہے، اور پھر یہ کہ یہ پابندی اسرائیل کے اوپر کہ وہ غزہ کے اندر مستقل طور پر قبضہ نہیں کرے گا اور اس کے بعد وہاں غیر قانونی آباد کاری نہیں کرے گا جیسے کہ وہ پہلے مقبوضہ فلسطین میں کر چکا ہے۔ تو اور اس کے بعد صدر ٹرمپ نے بھی کوئی لچک کا اشارہ دیا ہے۔ کل ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا وہ مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم ہونے کی اجازت دیں گے، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں اس کی اجازت نہیں دوں گا، یا ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے، یا امریکہ اس کی اجازت نہیں دے گا، کیونکہ اسرائیل اب مصر ہے کہ اگر اس قسم کا کوئی فارمولہ آزمانے کی کوشش کی گئی تو وہ غزہ کے اوپر قبضہ کرے گا اور مغربی کنارے یا مقبوضہ فلسطین کو اپنی ریاست کے ساتھ ضم کر دے گا۔ یہ چیلنجز موجود ہیں۔ اس سلسلے میں میں یہ کہوں گا سر، جو جوائنٹ سیکیورٹی میکنزم کا ذکر ہوتا ہے اس میں پاکستان کا کیا رول ہے؟ اس میں پاکستان کی ایک فورس شامل ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک تو عرب ممالک ہوں گے، کچھ خلیجی ریاستیں، مثال کے طور پر جو سعودی عرب ہے، اس کے بعد مصر، ترکی، انڈونیشیا اور پاکستان کی فورسز شامل ہو سکتی ہیں۔ پاکستان اس سلسلے میں سب سے زیادہ تجربہ کار ہے، اس میں مشرق وسطیٰ میں اس کی فوجیں کہیں نہ کہیں سعودی عرب میں، اردن میں متعین رہی ہیں، اور پیس کیپنگ کا ان کا لمبا تجربہ ہے۔ یہ سیکیورٹی فورس ایک قسم کی انڈکلیئرڈ آرمڈ فورسز آف دا نیو پیلسٹینین اسٹیٹ ہوں گی۔ خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں، آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ٹونی بلیئر، سابق وزیر اعظم برطانیہ، ان کو عارضی طور پر انٹرم ٹرانزیشنل ایڈمنسٹریشن کا انچارج بنایا جائے گا غزہ میں، اور اس کے منفی اور مثبت رد عمل آ رہے ہیں، مثبت اسرائیل سے اور منفی فلسطینیوں سے اور پیلسٹینین اتھارٹی سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاکستان کے رول کا ذکر کیا، تو پاکستان کا رول مرکزی اس وجہ سے بن گیا ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کے ذریعے جڑ گیا ہے، لہٰذا وہ ایک سٹیک ہولڈر بن گیا ہے مشرق وسطیٰ میں امن کے حوالے سے۔ اور دوسری طرف جو ہے، جیسا کہ آپ نے خود اپنے ابتدائیے میں ذکر کیا کہ پاکستان اور امریکہ کے اس وقت تعلقات بہترین ہیں۔ پاکستان امریکہ کے اوپر اعتماد کر رہا ہے، امریکہ پاکستان کے اوپر اعتماد کر رہا ہے۔ ایک طرف جو ہے اسٹریٹجک ری الائنمنٹ ہے، تو دوسری طرف یہ ہے کہ امریکہ کے معاشی مفادات اور ٹیکنالوجیکل مفادات پاکستان کی معیشت سے وابستہ کر رہے ہیں، خاص طور سے کانکنی کے حوالے سے، اور وہ کانکنیون ریئر معدنیات کی جو پاکستان میں وافر مقدار میں موجود ہیں۔ آپ نے ذکر کیا، اس میں لیتھیم موجود ہے، ریئر ارتھ ایلیمنٹس موجود ہیں، اینٹیمنی موجود ہے، نکل موجود ہے، اور جن ٹیکنالوجیز کا یا جن پروڈکٹس کا آپ نے ذکر کیا تھا ان میں سب وہ امریکہ کو شدت سے ضرورت ہے، اس لیے کہ ان کی چپ انڈسٹری کے لیے ضرورت ہے۔